The implications of your rejection or disapproval to this ordinance is very clear. That many of the leaders in many parties will have to face courts and have to face corruption charges in the NRS or the group. Is that what you want, and is that what you want that the president should face the court? Definitely, president, whether it be the president or any public office holder, we all are political workers, and we all have spent our whole life as political workers. So we believe that we have all along our history of court cases also have faced the court cases and have faced these charges against us and the cases in the court of law. By and large, for the most part of it, ہم نے تو عدالتوں میں اس کا سامنا کیا ہے. And then alongside that, all political parties, all politicians, political leaders also have put up a political struggle also. تو ہم تو سیاسی جدوجہد کے ذریعے سے, سیاسی طریقوں کے ذریعے سے ہم اپنی جو ہے وہ بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور سیاسی طریقے سے مسائل کا حل چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی کارکن کو کورٹ کو فیس کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. اور یہ الطاف بھائی نے بھی جو کل بات کہی اپنے مختلف انٹرویوز میں اس کو بھی کوٹ کروں گا کہ ملک کے معروضی حالات میں کو سامنے رکھتے ہوئے جمہوریت کی بقا, موجودہ سسٹم کو ڈی ریل ہونے سے بچانے اور ملک میں دہشت گردی کے خلاف جو ہماری یہ تو خیر میں دوسرا ایک ریفرنس ہے, لیکن یہاں پر ساری ریفرنسز موجود ہیں. اور الطاف بھائی نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے بھی سیاسی جدوجہد کی ہے اور ہم کسی مرحلے پر بھی جو ہے وہ اپنی جو ہماری شناخت ہے کہ ہم جو ہے وہ سیاست کے ذریعے سے اور سیاسی طریقوں سے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں اور سیاسی جدوجہد میں ہمارا مکمل ایمان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میسج ہے جو ہم نے دینے کی کوشش کی. یہ فرمائیے کہ موجودہ حالات میں کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ جمہوریت کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے, کچھ نادیدہ قوت ہے, ایک دفعہ پھر پروسیس کو ڈیلیٹ کریں گے. کیا ایم کیو ایم جمہوریت کے مستقبل کے حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ نمبر 2, جو ایم کیو ایم نے یہ چانس لیا ہے, کچھ حلقوں کا خیال یہ کہ اس سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے شاید ریلیشن ہے, کہاں تک کی بات کرو. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ایشو کو ریز کرنا اور جو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں اس کو رکھنا اور اس پر اپنے اصولی موقف کو بیان کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. لیکن جب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ایشو کو ہم اوور ڈو کر رہے ہیں اور ہم اس کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہے ہیں اور اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی مکالمہ نہیں ہو رہا, اور پھر بہت سارے تجزیے اور تبصرے ہونے لگتے ہیں, اور پھر ان تجزیے اور تبصروں میں یہ بات آتی ہے کہ بات صرف این آر او کی نہیں ہے, بلکہ این آر او کے پیچھے اصل ٹارگیٹ صدر پاکستان آصف علی زرداری ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد تجزیے تبصرے آتے ہیں, ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری نہیں بلکہ پھر اس سے آگے جا کر پورا ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن, یہ پورا سسٹم شاید یہ بھی اس کا ہدف ہو سکتا ہے. یعنی جب کارڈ گرنے لگتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک سارے پتے گرنے لگتے ہیں. تو یہ تو سیاسی کارکنوں کو اور میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کو یہ ان تجزیوں اور تبصروں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے جو سیاسی ذمہ داریاں ہیں. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پالیٹکس از دی آرٹ آف ڈوئنگ, پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبل. ہمیں تو حل ڈھونڈنے ہیں, صرف مسئلے بیان کر دینے سے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. اس میں ان مسائل کا حل کیا ہے, اور کسی بھی صورت میں اگر کسی مسئلے پر ہم بات کرتے ہیں, کسی ایشو پر بات کرتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ملک عدم استحکام کا متعمل نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے مفاہمتی عمل کی بات ہوتی ہے. تو پھر مفاہمت کو بھی ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے, ملک کو عدم استحکام سے بھی بچانا اور ہر ایشو کا ہر مسئلے کا حل ڈھونڈنا اور بات چیت کے ذریعے سے مکالمے کے ذریعے سے. آپ نے ایک چیز کی وضاحت تو نہیں کی کہ جو
تھا، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پیپے کا مشورہ نہیں دے سکتا، لیکن یہ وضاحت کیجیے کہ انہوں نے صدر اور پیپلز پارٹی کو قربانیاں دینے کی بات کہی تھی، تو وہ کون سی قربانیاں تھیں جن کی بات کر رہے تھے؟ لیکن یہ بہت عمومی انداز میں الطاف بھائی نے یہ بات کی تھی، اور میں اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ ایک طرف تو ملک میں دہشت گردی کے خلاف جو ہماری مسلح افواج اپنی جانوں کی قربانی پیش کر رہی ہیں اور رات دن مصروف ہیں، اس کی کامیابی کے لیے اگر ہم کو بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، ملک میں استحکام کے لیے ہمیں اپنی خواہشات امنگوں کی قربانی دے کر ملکی مفاد کو سامنے رکھ کر ذاتی خواہشات کو قربان کرنا پڑے اور اس میں جمہوریت کی بھلائی ہو، تو ہمیں ایسی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت عمومی بات الطاف بھائی نے کہی ہے، اور یہ بات ساری سیاسی اور جمہوری قوتوں کے لیے کہی ہے۔ جو جمہوریت نوازی کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کے دائی ہیں، جمہوریت نوازی کے علم بردار ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عمومی بات کی گئی ہے، اور وہ قربانیاں مگر اس کی کوئی ایک جہت نہیں ہے۔ اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ہمیں کس طرح ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنی ہے، اور ہمیں کس طرح جو ہے وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر ہماری کوئی جماعتی اگر اس میں کوئی مفاد آتا ہے تو اس کو بھی کس طرح قربان کرنا ہے، اور اب پاکستان کو کس طرح ہمیں آگے لے کر بڑھنا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت جنرلائز انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس کو ہم اگر اسپیسیفائی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر اس کی جو اسپرٹ ہے وہ متاثر ہو۔ اور یہ بجائے کہ آپ کے فیصلے کی مختلف سیاسی جماعتوں نے خیر مقدم کیا ہے، اور خاص کر مسلم لیگ نواز نے لیگ کا خیر مقدم کیا ہے، تو اس فیصلے کے نتیجے میں کیا مسلم لیگ نواز سے اور ایم کے درمیان تعلقات بہتر ہونے کے امکانات ہیں یا کوئی رابطے پیدا ہونے؟ دیکھیں، یہ پہلے سوال کیا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کے درمیان جو ہے وہ اس ایشو کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ ان کے تعلقات میں کوئی فرق آیا ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہم تو کسی بھی جب ہم متحدہ قومی ملک کا ایک ہر ایشو ایک اصولی موقع پر ہم نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے۔ دیکھیں نا، بات چیت ہوئی، مکالمہ ہوا، اور ہم نے جو ہے وہ جو ہماری ورکنگ تھی، ہمارا ہوم ورک تھا، اس کو سامنے رکھا، اور وزیر اعظم نے آج ہمارا شکریہ ادا کیا۔ تو اس بات کو تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ رول آؤٹ کر دیں گے پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان اس مسئلے پر جو ہے وہ ہمارے تعلقات میں کوئی منفی اثر آیا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پی ایم ایل این کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب تعلقات کی بات ہوتی تو ہماری طرف سے تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہیں یا واجبی تعلقات نہیں۔ ہمارے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ واجبی تعلقات ہیں، اور ان کے ساتھ غیر رسمی جو ہے وہ بات چیت پارلیمان میں، پارلیمان سے باہر جہاں موقع ملتا ہے وہ بات چیت کا سلسلہ رہتا ہے۔ ایشوز پر ہم تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور یہ تو ملک اس وقت ویسے بھی متحمل ہو نہیں سکتا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ ایک دوسرے سے وہ بات نہ کریں۔ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے۔ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کی پریس